بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے رمضان کے بارے میں بات کی تھی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ ہمارا تقوی لیول بڑھا دے گا، ہم مزید متقین بن سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ایک ایسا ریچول ہے جو اللہ نے اس امت کے لیے نازل کیا ہے، یہ پچھلی امت کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی۔ اب ہم مزید اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے رمضان کے بارے میں مزید بات کریں گے اور خاص طور پہ آیت 185 کی تفسیر کے اوپر مزید ڈسکس کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں آیت 185 میں اللہ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ اب اس میں ہم ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے قرآن نازل کیا تو پوری کتاب ایک رات میں نیچے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مختلف وقتوں میں نازل ہوئی تھیں اور پورا کا پورا قرآن 23 سالوں میں کمپلیٹ ہوا تھا۔ تو پھر یہاں پر آیت 185 میں اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا؟ اس میں دو مختلف قسم کی رائے ہیں۔ ایک رائے اسکالرز کی یہ ہے کہ رمضان کی وہ خاص رات جس کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر، یہ وہ رات ہے جس میں وحی کا سسٹم شروع ہو گیا تھا، یعنی جو سب سے پہلی آیتیں نبی کو نازل ہوئی تھی وہ اس رات پہ ہوئی تھیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ پورا کا پورا مکمل قرآن انسان کو بنانے سے پہلے، بلکہ پورے کائنات کو بنانے سے پہلے لوح المحفوظ میں پہلے سے موجود تھا، اور لوح المحفوظ 7ویں آسمان پر ہے۔ اب لوح المحفوظ کیا ہے یہ بعد میں قرآن کی تفسیر میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لوح المحفوظ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹیبلٹ ہے یا ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں تمام علم موجود ہیں۔ لہٰذا کائنات کو بنانے سے پہلے قرآن اللہ نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ پوری کی پوری کتاب لوح المحفوظ میں موجود تھی جو 7ویں آسمان پر ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن 7ویں آسمان سے پہلی آسمان پر آ گئی، یعنی سب سے لوئسٹ لیول آف آسمان پر آ گئی۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ وحی کا سسٹم شروع ہو سکے، یعنی کیونکہ اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں بھیجنی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو جیسے قرآن پہلے آسمان پہ آ گیا، جب بھی اللہ نے کوئی آیت نبی کو بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ پھر اس قرآن سے وہی آیت نازل کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ لہٰذا اس آیت میں جب اللہ بتا رہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پورا قرآن 7ویں آسمان سے اتار کے پہلے آسمان پر اللہ لے آئے۔ لیکن اب چاہے ہم یہ کہیں کہ قرآن کا نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آ گیا، یا ہم یہ کہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی تھی، ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب اللہ کے پاس اور بہت سے مہینے تھے جس میں مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں چوز کیا، وہی مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ یعنی قرآن اور روزہ رکھنا، ان دونوں کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت تو ہوگی کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اللہ نے بعد میں اسی مہینے میں فرض کر دیا روزہ رکھنا۔ یہ کوئی رینڈم سلیکشن تو نہیں ہو سکتی، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ پورے سال صرف رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہر مسلمان کا تقویٰ سب سے زیادہ ہوتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ اس نے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو اور اپنے جسمانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے لیکن وہ پی نہیں سکتا، بلکہ پورے مہینے وہ اپنی سوچ، اپنے الفاظ، اپنی عادتیں، تمام چیزوں پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچ کے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، لہٰذا اس نے صرف وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب ظاہر ہے یہ تمام چیزیں کرنے سے اس کی روح مزید سٹرونگ ہو جائے گی، اس کا نفس مزید قابو میں آ جائے گا، اور اسی بہانے اس کا تقویٰ لیول بڑھ جائے گا۔ اب جیسے سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، قرآن ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ متقین کے لیے، وہ انسان جس کا تقویٰ ہے اور وہ اپنا تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کا تقویٰ لیول ہوگا اتنا ہی مزید اس کو قرآن کی سمجھ آئے گی، اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہدایت متقین کے لیے ہے۔ لہٰذا روزہ رکھ کے ہمارا تقویٰ لیول آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان جو بہت زیادہ احتیاط بھی نہیں کر رہا اس کا بھی تقویٰ لیول بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ بیسک اپنی جسمانی ضروریات پوری نہیں کر سکتا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور پھر جب اس کا تقویٰ لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، تب جب وہ قرآن کھول کے پڑھے گا، اس وقت قرآن اس کے لیے ہدایت بن جائے گی،
اس وقت قرآن پڑھنے سے اس کو صبر، ہدایت، سکون اور حکمت بھی ملے گی۔ لہٰذا اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جانتے تھے جس مہینے میں اللہ قرآن نازل کریں گے، ہم اسی مہینے میں جان بوجھ کے قرآن زیادہ پڑھیں گے۔ تو اگر اللہ اسی مہینے میں روزہ بھی فرض کر دے تو پھر آٹومیٹکلی جس مہینے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اسی مہینے میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمارا تقوی لیول بھی بہت ہائی ہے۔ تقوی لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ہماری روح اسٹرانگ ہے، ہماری نفس بہت کمزور ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، اتنا نرم کہ وہ قرآن کے الفاظ آسانی سے جذب کر لیتا ہے۔ تب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں حکمت مل رہی ہے اور قرآن کے الفاظ واقعی ہمارے دل میں داخل ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی بہت بڑی رحمت تھی انسان کے اوپر، جو اللہ نے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا اسی مہینے میں مسلمانوں کے لیے روزہ رکھنا فرض کر دیا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ آیت 185 کے آخر میں اللہ مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض نہیں کیا کہ دین ہمارے لیے مشکل بن جائے، بلکہ ہماری مدد کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کر دیا تاکہ ہمیں اسی بہانے قرآن کی زیادہ سمجھ آئے اور ہم دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت 186 میں اللہ کہتے ہیں، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اب اس آیت میں بات کرنے سے پہلے اس کی صورت میں جو پلیسمنٹ آ رہی ہے اس پہ بات کرنا زیادہ ضروری ہے، یعنی اس وقت اللہ اس چیز کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ شریعت کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اس عہد کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو اللہ اس نئی امت کے ساتھ بنا رہے ہیں، بیسک ریچولز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، تو پھر اچانک یہ بات کہہ دینا کہ میں ہر دعا مانگنے والے کی دعا قبول کر رہا ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات سنیں، یہ بات اللہ یہاں پر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے جو شریعت کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں ان کے بارے میں بات کی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 کمانڈمنٹس سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے آیت البر میں ہمیں سمجھا دیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین ریچولز ہیں اسلام میں، یعنی نماز اور روزہ، ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی اللہ نے بات کی ہے۔ یعنی یہ تمام باتیں بتا کر اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو شریعت کی بیسک سمجھا دی گئی ہیں، نیکی کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، بیسک ریچولز کیا ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، اب اللہ کی اسی طریقے سے عبادت کرو جس طریقے سے اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ ہر انسان کی دعا سن رہا ہے اور وہ ہر انسان کے بہت قریب ہے، اور جب کوئی بھی انسان اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سنتے ہیں، لیکن ساتھ اللہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ انسان اللہ کی پکار کو بھی سنیں، اور وہ کس طریقے سے سنیں؟ اسلام میں داخل ہو جائیں، جو شریعت اللہ نے نافذ کر دی ہے اس پر عمل کرے، حلال چیزیں کھائیں، حرام چیزیں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، وہ ریچولز جو اللہ نے سمجھا دی ہیں ان پر عمل کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اللہ نے آیت البر میں ہمیں سمجھا دی ہیں اس کو فالو کریں۔ جب ایک مسلمان اللہ کی پکار کو اگنور کرتا ہے، یعنی اللہ بتاتے ہیں نماز پڑھو وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ سمجھاتے ہیں روزہ رکھو وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ سمجھاتے ہیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، وہ ان دونوں چیزوں کو اگنور کرتا ہے، اللہ نے حلال اور حرام کے بارے میں بتا دیا ہے وہ ان چیزوں کو بھی اگنور کرتا ہے، اس وقت وہ ابلیس کی طرح بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے ابلیس نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ میں آپ کے چند حکم تو ضرور مانوں گا لیکن کچھ حکم میں آپ کے نہیں مانوں گا، اسی طرح پھر مسلمان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کچھ میں آپ کے حکم مانوں گا اور کچھ میں نہیں مانوں گا۔ بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ آیت 186 میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان اور خدا کے بیچ میں ایک بائی ڈائریکشنل ریلیشن شپ ہے، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو پکارے ہوتے ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں تو ہم اللہ کو پکارے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ بھی ہمیں پکارا ہے، لہٰذا دونوں ہی ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک بہت ہی بے صبرا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ میں نے خدا کو پکارا ہے تو فوراً میری پکار سنی جائے، وہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے انتظار نہیں کر سکتا، اگر اس کو انتظار کروا دیا جائے تو وہ اللہ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر انسان بہت ہی بے صبرا ہے، خدا میں بہت صبر ہے، خدا بھی انسان کو پکارتا ہے، کئی سال پکارتا ہے، وہی انسان خدا کو کئی سال اگنور کرتا ہے، لیکن خدا صبر سے انتظار کرتا ہے، خدا اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرتا، خدا اتنی جلدی سزا نہیں بھیجتا، خدا پوری زندگی اس انسان کا انتظار کرتا ہے۔ بلکہ اس آیت سے آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی انسان کے لیے محبت کتنی زیادہ ہے۔
کہ اس آیت میں اللہ سب سے پہلے جو انسان کی امید ہے اللہ سے، اللہ پہلے اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کی امید ہے انسان پر، اللہ اس کا بعد میں ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا شروع میں اللہ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو پکار ہے، تو خدا اس کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ میں آپ کی پکار سنتا ہوں اور میں بہت قریب ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں لیکن میں بھی آپ کو پکار رہا ہوں، تو میری پکار بھی سنو۔ بلکہ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چاہے ایک انسان اللہ کی پکار سنے یا نہ سنے، چاہے وہ دین کے راستے پہ ہو یا نہ ہو، اللہ اس کے باوجود اس کو دے رہا ہے، اللہ اس کے باوجود اس کی پکار سن رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کو الرحمن کہا جاتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں بھی ہیں، اللہ پھر بھی ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو خوشی کے موقع بھی دے رہا ہے، ان کو بہت سی نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں دے کر اللہ ان کو بار بار اپرچونٹیز بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ کی پکار سنیں۔ لیکن اس کے بدلے میں وہ لوگ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن پھر اللہ کی پکار بھی سنتے ہیں، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے شریعت اور ان کے ریچولز، ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ پھر ایسے مسلمانوں کے لیے صرف الرحمن نہیں بلکہ ساتھ الرحیم بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیونکہ اللہ الرحمن ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی رزق بھی دے گا، خوشیاں بھی دے گا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ لوگ اللہ کی پکار کو سنتے ہیں تو اللہ الرحمن کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ان کے لیے ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ پھر ایسے لوگوں کے لیے ریزرو ہو جاتی ہے، اور وہ خاص رحمت کیا ہے؟ اللہ ان کو حکمت، ہدایت، علم اور قلب سلیم عطا فرماتا ہے۔ قلب سلیم یعنی ان کے دل میں اللہ سکون ڈال دیتا ہے، وہی سکون جو ہر انسان چاہتا ہے، جس کے پیچھے ہر انسان بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ پھر قلب سلیم اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ کی پکار بھی آگے سے سنتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک اور بھی بہت خوبصورت بات ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں بتاتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ یعنی اس سچویشن میں اللہ سمجھاتے ہیں کہ پہلے انسان کو چل کے آنا پڑے گا، پھر اللہ دوڑ کے اس انسان کی طرف جائیں گے۔ لیکن جب پکار کے بارے میں بات آتی ہے تو اللہ سمجھاتے ہیں اللہ پہلے انسان کی پکار سن رہا ہوتا ہے، پھر وہ ساتھ امید رکھتا ہے کہ انسان بھی اس کی پکار سنے گا۔ یعنی کوئی بھی کافر قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اگر آپ مجھے کچھ دیتے تو پھر میں شاید آپ کو سمجھ لیتا، میں شاید آپ کی پکار بھی سن لیتا۔ اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تو سب کی پکار سنتا ہے۔ جو کافر رزق کی تلاش میں ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو کافر خوشی کی تلاش میں ہے اللہ اس کو غم کے دن بھی دیتا ہے لیکن خوشی کے دن بھی دیتا ہے۔ لیکن پھر جو انسان اللہ کی پکار سنے گا وہ پھر آخر کار جنت کے راستے پہ چلے گا، اور جو انسان اللہ کی پکار نہیں سنے گا وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اور اللہ کی پکار سننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ جتنا مشکل آپ کے لیے اسلام ہو، جتنا مشکل آپ کے لیے جہاد ہو، اللہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کی پکار سننا۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک انسان ہے جو میری پکار سن رہا ہے اور میری طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے، تب اللہ دوڑ کے اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ اسلام آسان ہونا شروع ہو جائے۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر ایک مسلمان دنیا چاہتا ہے تو وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی پکار سنے گا اور اللہ اس کو دنیا دے دے گا۔ لیکن اگر وہ قلب سلیم چاہتا ہے، ہدایت، سکون، حکمت چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کی خاص رحمت چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو اللہ کی پکار سننا پڑے گا۔ یعنی اس کے لیے اس کو جہاد کر کے اللہ کی طرف چل کے جانا پڑے گا۔ پہلے وہ قدم لے گا، پھر اللہ اس کے پاس آئیں گے۔ ایک اور خوبصورت بات آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نبی کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دینا میں بہت قریب ہوں۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے اس سے بتا دینا میں بہت قریب ہوں اور میں پکار سنتا ہوں۔ اب اللہ نے اگر کا لفظ استعمال نہیں کیا، جب کا لفظ استعمال کیا۔ اگر کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ پھر ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو پکاریں گے اور پھر وہ سوچیں گے کہ اللہ کدھر ہے، اللہ ان کے قریب ہے بھی یا نہیں، اللہ ان کی دعا سن بھی رہا ہے یا نہیں، اور کچھ لوگ ہوں گے جو پوری زندگی کبھی بھی اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ لیکن جب کا لفظ استعمال کرنے سے اللہ ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہر انسان مسلمان ہو یا کافر اپنی زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور اللہ کو پکارے گا، اور ضرور سوچے گا کہ اللہ میرے قریب ہے یا نہیں، اللہ مجھے سن بھی رہی ہیں یا نہیں۔ خاص طور پہ جب زندگی کی مشکلات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی گارنٹی ہے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو ضرور پکارے گا، اور اس وقت وہ اپنے تمام بتوں کو بھول جائے گا۔ بلکہ یہ چیز اللہ ہمیں آگے قرآن میں بھی سمجھاتے ہیں کہ قریش کے لوگ
جو بتوں کی بہت زیادہ پوجا کرتے تھے، اگر وہ کبھی کشتی پر ہو اور ان کو موت کا ڈر ہو تو وہ صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، بلکہ اللہ سے وعدہ کرتے تھے کہ اللہ اگر آپ خیریت سے ہمیں پہنچا دیں گے تو ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم کبھی بھی اپنے بتوں کو نہیں پکاریں گے۔ اور جب وہ خیریت سے پہنچ جاتے تھے تو دوبارہ بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر جب کا لفظ استعمال کیا، اگر کا لفظ نہیں، کیونکہ اللہ کی اپنی گارنٹی ہے کہ ہر انسان کبھی نہ کبھی اللہ کو پکارے گا، اور جب وہ پکارے گا تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اللہ اس کے قریب ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو پکارے۔ لیکن پھر جواب میں جو اللہ کی پکار سنے گا وہی آخرکار جنت میں جا سکتا ہے، باقی تمام لوگ جہنم میں ہی جائیں گے۔ اب مزید اگلی آیت پہ جانے سے پہلے ایک اور میں بات اس پہ کہنا چاہوں گی۔ کئی مسلمانوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری پکار نہیں سن رہا، ہماری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ اس آیت کے مطابق اللہ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو پھر یہاں پر ہمیں ایک کانٹرڈکشن کیوں نظر آ رہی ہے؟ حدیث کے مطابق جب ایک متقین جو جان بوجھ کے گناہ نہ کرے اور فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے بلکہ جہاد کرنے کی کوشش کرتا ہو اور اللہ کی پکار سننے کی کوشش کرتا ہو، جب وہ اللہ سے سچے دل سے کوئی دعا مانگتا ہے تو تین قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو عن قریب اللہ اس کی دعا قبول کر کے اس کو وہی چیز دے گا جو وہ مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو وہ چیز نہیں دے گا، لیکن قیامت کے روز تمام جتنے بھی اس کی ایسی دعائیں تھیں جو وہ بار بار مانگتا تھا اور اس کو وہ دنیا میں چیزیں نہیں ملی، وہ تمام چیزیں اس کو اجر کے طور پہ قیامت کے روز ملیں گی۔ یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا امتحان لکھا ہوا تھا تو وہ دعائیں جو وہ انسان مانگ رہا تھا لیکن اس کو دنیا میں نہیں ملی، اللہ وہ دعائیں استعمال کرتے ہوئے وہ امتحان اس کی زندگی سے ہٹا دے گا۔ یعنی اگر ایک انسان بہت عرصے سے اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے اور اللہ نے ابھی تک اس کو وہ چیز نہیں دی، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ اس سے وہ چیز نہ دے کر اس کی زندگی میں آگے لکھی ہوئی کوئی امتحان یا آزمائش اللہ ختم کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ انسان کو وہ چیز نہ ملے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن دعا اس کی قبول ہو رہی ہے۔ صرف اس لیے کیونکہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی اس کا یہ نہیں مطلب آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن قبولیت کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ نے شاید وہ دعا استعمال کر کے آپ کو آخرت میں اللہ اجر دے، یا شاید اللہ نے وہ دعا استعمال کر کے آگے آپ کی زندگی میں لکھی ہوئی مشکلات اللہ ختم کر دیں۔ اب ان تینوں آپشنز میں اللہ کون سا آپشن چوز کرے گا؟ اللہ وہی آپ کے لیے کرے گا جس میں آپ کے لیے سب سے زیادہ خیر ہو۔ لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اسی میں خیر ہے۔ یعنی کبھی کبھی ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری مشکل آسان کر دیں، میرا امتحان ختم کر دیں، لیکن اللہ وہ امتحان ابھی تک ختم نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس امتحان میں مزید تھوڑا سا وقت گزارنا اسی میں ہماری خیر ہے۔ کیونکہ جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں ہمارا تقویٰ مزید اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ہمیں مزید اللہ کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم بلکہ مزید اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ مشکل کو ہٹا کر ہماری زندگی میں آسانی لے آتا ہے تو ہم فوراً ڈسٹریکٹ ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھے کہ قبولیت کی شکل شاید کچھ اور ہو، لیکن یہ مت سوچے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ اچھے نیت سے دعا مانگ رہے ہیں اور آپ بار بار جہاد کرنے کی اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں یقیناً آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور ایک سچے مسلمان، ایک متقین کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اللہ آیت 187 میں کہتے ہیں، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بسترا نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، یہودی جب روزہ رکھتے تھے تو ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، یعنی مغرب سے لے کر اگلے مغرب تک ان کے لیے کھانا پینا یا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ سب چیزیں منع تھی۔ اب ظاہر ہے جو مسلمان تھے وہ تو اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں تھے، انہوں نے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا تھا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ روزے میں کیا چیز منع ہے اور کیا چیز جائز ہے۔
انہوں نے بھی یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ افطاری کے بعد ہم کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اب اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے چھپ چھپ کے راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا شروع کر دیا، اور بعد میں جب ان کو گلٹ محسوس ہوتا تھا تو وہ توبہ کر لیتے تھے۔ ساتھ ہی کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ پوری رات کھا پی سکتے ہو جب تک آپ سو نہ جاؤ۔ اگر آپ ایک دفعہ سو گئے اور دوبارہ اٹھے تو چاہے ابھی تک فجر کی اذان نہیں ہوئی، اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ کنفیوژن تھی کہ روزے میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز نہیں جائز۔ تو اللہ پھر اس آیت میں مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں جب روزہ ختم ہو جائے۔ ساتھ ہی وہ ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ وہ کھا پی سکتے ہیں پوری رات جب تک فجر کا ٹائم نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ مسلمان جو مسجد میں چلے جاتے ہیں آخری 10 دن اعتکاف کے لیے، وہ پھر پورے وہ آخری 10 دن اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ ساتھ ہی اللہ میں آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو چھپ چھپ کے راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا کیوں رہے ہیں کہ مسلمان 1400 سال پہلے اس کنفیوژن میں کیا کام کر رہے تھے؟ یعنی بجائے اس کے کہ اللہ ہمیں یہ تمام باتیں بتائے، اللہ ہمیں یہ بھی بتا سکتے تھے کہ روزے میں کیا چیز جائز ہے اور کیا چیز نہیں۔ لیکن ہمیں ساتھ یہ بتانا کہ مسلمان کنفیوژن میں آ کے 1400 سال پہلے کیا کام کر رہے تھے، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ ہمیں کیا چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں جو مین سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ایسا کام کرے جو چاہے حلال ہو، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ حرام ہے، اور وہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ یہ حرام ہے پھر بھی وہ کام پورا کرے، اس میں گناہ ہے۔ گناہ اس لیے ہے کیونکہ اسلام میں صرف آپ کے اعمال نہیں بلکہ آپ کی نیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان ایک ایسا کام کر رہا ہے جو ویسے تو حلال ہے لیکن وہ دل سے سمجھتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور حرام سمجھنے کے باوجود، یہ سمجھنے کے باوجود کہ وہ اللہ کے حدود کو شاید توڑا ہے، پھر بھی جب وہ اس کام کو کمپلیٹ کرتا ہے، اسے یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اللہ کے حدود کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی پھر سزا ملے گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں پھر ایسے لوگوں کو بعد میں جب انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، بجائے اس کے کہ اللہ ان کو یہ بتائے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حرام ہے لیکن ویسے تو حلال تھا۔ بجائے اس کے کہ اللہ یہ بات کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کرنا چاہیے تھا، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ پھر آیت 188 میں اللہ کہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ناحکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا، جب یہودی شروع میں مدینہ میں سیٹل ہوئے تو مدینہ کی پوری مارکیٹ یہودی کے قبضے میں تھی۔ یہودیوں نے ایک مونوپلی بنا لی تھی اور اس کی بنیاد پہ وہ بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے۔ بعد میں جب مسلمان مدینہ میں آ گئے اور پھر ایک کانسٹیٹیوشن بنا، اور پھر مسلمانوں میں ہیڈ آف اسٹیٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، تو پھر مدینہ کی مارکیٹ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئی، جس کی وجہ سے کئی مسلمانوں کے پاس دولت آنا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے مسلمان امیر ہونا شروع ہو گئے، اللہ نے آیتیں بھیجنا شروع کر دی ان کو سمجھانے کے لیے کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ لالچ بھی اکثر آ جاتا ہے، اب اس لالچ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ جو چیزیں، جو رزق اللہ آپ کو دے رہا ہے، ان چیزوں سے محبت نہ کرو اس حد تک کہ آپ کے اندر گریڈ، آپ کے اندر لالچ آنا شروع ہو جائے، اور جب بھی آپ کوئی چیز کماؤ تو یہ ضرور چیک کرو کہ وہ چیز آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہو۔ کسی بھی طور پر اللہ کے حدود نہ توڑو، بلکہ جیسے اللہ نے شریعت میں بھی مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ دولت اور پیسہ، دنیا، ان چیزوں سے محبت نہ کرو، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے 10 کمانڈمنٹس میں بنی اسرائیل کو بھی یہ بات سمجھائی تھی۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے آیت البر میں بھی مسلمانوں کو یہی بات بتائی تھی کہ دولت کو خرچ کرو، لوگوں کے اوپر خرچ کرو جتنا بھی خرچ کر سکتے ہو۔ یہ آیت بھی دوبارہ مسلمانوں کو یہ بات یاد کروا رہی ہے کہ لالچ بہت بری چیز ہے۔ دنیا، پیسے، دولت، ان چیزوں سے محبت نہ کرو، وہ کام نہ کرو جو پچھلی امت نے کیا جس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت میں سمجھا رہے ہیں کہ کسی اور کی زمین، پیسہ، دولت، اس کو ناحق مت چھینو۔ حاکموں کو رشوت نہ دو، یہ سوچ کے کہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے جب آپ جانتے ہو کہ آپ غلط کر رہے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کسی اور کی چیز چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔ یعنی جو اللہ نے آپ کو دولت اور رزق دیا ہے اس کو نیک اور اچھے کام کے لیے استعمال کرو، اس کو کرپشن یا انجسٹس کے لیے استعمال نہ کرو۔ بلکہ اسی صورت میں آگے جا کے آپ اور بہت سی آیتیں دیکھیں گے جس میں اللہ بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دولت
پیسہ، پاور، دنیا، ان چیزوں سے محبت نہ کرو۔ اور اللہ ان کو بار بار اسی لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے نفس شدید محبت کرتا ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ جس مسلمان کے پاس زیادہ دولت یا پیسہ نہیں ہے وہ ایک چھوٹے امتحان میں ہے۔ جس مسلمان کو اللہ نے دنیا کی تمام چیزیں دی ہیں وہ بہت بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ ان چیزوں سے محبت نہ کرنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ بار بار اس آیت میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ، دولت، دنیاوی چیزیں آ جائے ان سے محبت نہ کرو، ان کو فوراً خرچ کرو۔ پھر آیت 189 میں اللہ کہتے ہیں، تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اب جہاں تک پچھلی امت کو جادو سے بہت زیادہ محبت تھی، عربوں میں سپرسٹیشس بلیفز بہت زیادہ تھے، یعنی کیونکہ یہ لوگ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے جاہلیت کے دور میں تھے، ان کے بہت زیادہ عجیب و غریب بلیفز تھے جن کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مثلا چاند سے ریلیٹڈ ان کی بہت زیادہ سپرسٹیشس بلیفز تھیں، جیسے اگر چاند فل مون ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر چاند بہت باریک ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہے۔ لہٰذا جب یہ بار بار نبی سے چاند کے بارے میں سوال پوچھتے تھے تو اللہ نے ان کو یہی فرمایا کہ چاند کی وجہ سے لوگوں کو وقت کی علامت ہوگی، یعنی جس طرح سولر کیلنڈر ہوتا ہے اسی طرح ایک لونر کیلنڈر بھی ہوتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر لوگ مہینے اور وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ اسی طرح حج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، ہم چاند کو دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو چاند سپرسٹیشس بلیفز کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وقت کی علامت ہے۔ اسی طرح عربوں کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر کوئی انسان حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اگر کسی وجہ سے اس کو واپس گھر میں داخل ہونا ہے تو وہ سامنے دروازے سے انٹر ہو نہیں سکتا۔ اگر وہ سامنے دروازے سے انٹر ہوا تو آگے جا کے لازماً اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوگا، لہٰذا اگر اس نے دوبارہ گھر داخل ہونا ہے تو پیچھے کی طرف سے وہ اندر آ سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ دوبارہ مسلمانوں کو یہی بات سمجھا رہی ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر ایک انسان نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، چاہے اس کا عمرہ حج کمپلیٹ ہو گیا ہو یا اس سے پہلے ہی اس کو کسی وجہ سے واپس گھر آنا پڑے، تو سامنے دروازے سے اندر داخل ہو۔ بلکہ اسے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ تمام سپرسٹیشس بلیفز شرک ہیں اور یہ ابلیس کا کام ہوتا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر اس قسم کا خوف ڈال دے سپر نیچرل چیزوں کے بارے میں کہ آہستہ آہستہ ان کا توکل ہی ختم ہو جائے۔ یعنی جس مسلمان کے سپرسٹیشس بلیفز ہیں وہ سپر نیچرل چیزوں سے بہت زیادہ ڈر ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اس کے اندر توکل نہیں ہے۔ اس کا یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو اللہ بھی میری حفاظت نہیں کر سکتا۔ بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سپرسٹیشس بلیف صرف 1400 سال پہلے نہیں تھی، آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ بلیفز ہیں۔ مثلاً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مسلمان اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً ٹچ وڈ کہتا ہے، یعنی وہ فوراً لکڑی کو ہاتھ لگاتا ہے یہ سوچ کے کہ اب مجھے نظر نہیں لگے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب اللہ نے قرآن میں اتنی خوبصورت آیتیں آپ کو دے دی ہیں، اتنی خوبصورت ہمیں صورتیں بتا دی ہیں جس کے ذریعے ہمیں نظر نہیں لگ سکتی، تو بجائے اس کے کہ ہم وہ صورتیں پڑھیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ دعا پڑھیں جو ہمیں حدیث کے ذریعے ملتے ہیں، ہم لکڑی کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ یہاں پر پھر انسان اپنا کامن سینس، اپنی عقل بالکل کھو بیٹھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے اس قسم کے سپرسٹیشس بلیفز پر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ پھر آیت 190 میں اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر وہ تم سے وہاں لڑیں تو پھر انہیں قتل کر دو۔ کافروں کی یہی سزا ہے، اور اگر وہ باز آ جائیں تو خدا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو صرف ظالموں پر سختی کی سزا باقی رہ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ بات سمجھائی تھی، قریش اسلام سے اس لیے خوش نہیں تھا کیونکہ اسلام میں قریش کا کوئی خاص سٹیٹس نہیں تھا۔ قریش اپنے آپ کو کیپرز آف دا کعبہ مانتے تھے، اور اسلام کی نظر میں ہر انسان ایکول تھا، مرد اور عورت ایکول تھے، غلام اور مالک ایکول تھے، اور قریش اور تمام قبیلے ایکول تھے۔ لہٰذا قریش نے بہت دفعہ کوشش کی کہ وہ اسلام کو ختم کر سکے،
بلکہ اس کے لیے جو یہودی مدینہ میں تھے، قریش ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی بار بار کوشش کرتا تھا۔ لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر دشمن آپ پر بار بار اٹیک کرنے کی کوشش کرے تو مسلمان بھی دشمن پر اٹیک کرنا شروع ہو جائیں۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں سے اللہ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے کہ جو لوگ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے آپ ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دو۔ اللہ صرف مسلمانوں کو بتا رہے تھے جو لوگ آپ کو اٹیک کر رہے ہیں، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب آپ جواب میں ان کو بھی اٹیک کرنا شروع کرو۔ لہٰذا جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق، یہ تینوں جنگیں ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی مسلمانوں کی، کیونکہ ان تمام جنگوں میں قریش اور یہودی مل کے مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بھی جواب میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرو۔ اب ہم اس میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے اور ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، تب اللہ نے ان کو لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر قوم میں جب اللہ کوئی رسول بھیجتا ہے تو شروع میں جب بھی اس رسول اور اس کے فالوورز کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ صبر سے کام لو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا گیا تھا جب بادشاہ نمرود ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا جب فرعون ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا تھا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ دشمنوں کو وقت دے رہے ہیں اسلام کا پیغام سننے کا، سمجھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ لیکن جب وہ وقت جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ یعنی بادشاہ نمرود کی قوم کے اوپر ایک خاص عذاب آیا تھا، اور فرعون کی قوم کے اوپر ایک اور قسم کا عذاب آیا تھا۔ لیکن امت آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اللہ نے دشمنوں پر کوئی عذاب بھیجنا ہوتا تھا تو اللہ مسلمان کے ہاتھ ہی بھیجتے تھے۔ یعنی جو جنگیں ہو رہی ہوتی تھی جس میں مسلمان جیتے تھے، یہی ذریعہ تھا دشمنوں کے اوپر عذاب بھیجنے کا۔ اب ظاہر ہے جب قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیا تو وہ مسلمان جنہوں نے مکہ میں بہت زیادہ ظلم و زیادتی برداشت کی، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے نکالا گیا، وہ لوگ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن کئی ایسے مسلمان تھے جو لڑنے سے گھبراتے تھے۔ وہ اس بات پہ حیران تھے کہ اللہ نے تو شروع سے مسلمانوں کو یہی بات بتائی ہے کہ برداشت کرنا بہت ضروری ہے، اب آ کے اللہ لڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو اس بات پہ گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم جنگ میں شریک ہوں گے تو پھر ہو سکتا ہے دشمنوں میں اس وقت ہمارا باپ یا بھائی ہو، تو ہم جنگ کی حالت میں اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت اسلام کیسے دے سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے بھائی اور باپ کو مارنا شروع ہو جائے؟ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ لڑنے کا حکم آفینسو اسٹریٹجی نہیں بلکہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے۔ اللہ ان کو یہ حکم نہیں دے رہا کہ جو لوگ امن اور سکون چاہتے ہیں مسلمان ان کے ساتھ بھی لڑنا شروع ہو جائے۔ اللہ صرف یہ مسلمانوں کو سمجھا رہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں۔ اسلام میں لوگوں کو ناحق قتل کرنا اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن جہاں پر لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں، خاص طور پہ آپ ہی کے مسلمان بھائی اور بہنوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، وہاں پر لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، اٹیک کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سے بری چیز ہے فتنہ۔ فتنے کو ختم کرنا یہ بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ کا باپ یا بھائی دشمنوں کے ساتھ شریک ہو کے مسلمانوں کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ آپ میں سے ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ آپ میں سے نہیں، اسی لیے اس کو قتل کرنا حق ہے۔ یعنی آپ کے گھر میں وہ لوگ جو آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ میں سے نہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں سے محبت کرنا شروع کرو، آپ ان سے محبت کرو جو آپ کو جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے آپ کے کوئی بلڈ ریلیشنز ان سے نہ ہو۔ ساتھ ہی اللہ ان کو خبردار کرے کہ مسجد الحرام میں لڑنا منع ہے، لیکن اگر وہاں پر بھی کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑنا شروع کریں تو پھر مسلمان بھی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو، وہ بھی لڑنا شروع کریں۔ اور بار بار اللہ بتا رہے ہیں فتنہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، جو ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے جہاں پر بھی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر دشمن ظلم و زیادتی کرنے سے باز آ جائے، رک جائے، تو پھر مسلمانوں کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی باز آ جائیں، وہ بھی رک جائیں۔ اس سے آپ کو یہ بات صاف سمجھ آتی ہے کہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا تھا کہ فتنہ کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھانا بہت ضروری ہے کہ شروع میں اللہ نے جب حکم مسلمانوں کو دیا وہ یہی تھا کہ جب آپ نے جنگوں میں شریک ہونا ہے تو ڈیفینسو اسٹریٹجی آپ کی ہونی چاہیے، یعنی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو۔ لیکن آگے جا کے جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد جب مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا تھا کہ آفینسو اسٹریٹجی ضروری ہے، یعنی اب آپ نے جنگ کر کے پورے عرب
اور پھر عرب کے باہر جتنے بھی ملک ہیں تمام جگہوں میں اسلام کو پھیلانا ضروری ہے، تاکہ ہر انسان اللہ کا پیغام ایک دفعہ کم از کم سن لے۔ اب کیونکہ سچ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، اب اس سچ کو پھیلانا بہت ضروری ہے، لہٰذا بعد میں اوفینسو اسٹریٹجی کا حکم دے دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک شروع میں ڈیفینسو اسٹریٹجی تھا۔ پھر بعد میں آیت 194 میں اللہ کہتے ہیں ادب والے مہینے کے بدلے ادب والے مہینے ہیں اور تمام ادب والی چیزوں کا بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جاہلوں کے دور میں 4 مہینے ایسے عربوں نے مقرر کر دیے تھے جس میں جنگ نہیں ہو سکتی، کوئی بھی قبیلہ کسی بھی قبیلے کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، اور یہ وہ 4 مہینے تھے جو حج کے مہینے کے آس پاس تھے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اس میں لڑنا اس لیے منع تھا تاکہ لوگ آرام سے مکہ جا کے وہاں پر حج یا عمرہ کر سکے، ان کو اس چیز کا ڈر اور خوف نہ ہو کہ بیچ میں اگر کسی قبیلے نے ہم پہ اٹیک کیا تو ہم مارے نہ جائیں۔ اب آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں اللہ نے بھی منع فرما دیا تھا کہ کوئی جنگ نہیں آپ لڑ سکتے، لیکن اگر دشمن ان مہینوں میں بھی مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ بھی دشمنوں کے ساتھ لڑیں، یعنی ان 4 مہینوں میں مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لڑائی شروع کریں، لیکن اگر کوئی دشمن ان سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی بدلے میں لڑ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان تمام آیتوں میں یہ آپ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معاف کب کرنا ضروری ہے اور لڑنا کب ضروری ہے، بدلہ لینا کب ضروری ہے۔ اللہ نے یہ مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ جو مرضی دشمن آپ کے ساتھ کرے آپ نے خاموشی سے اسے برداشت کرنا ہے۔ تو جہاں پر مسلمانوں کو بار بار یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنا دل بہت نرم رکھو، ساتھ ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دشمن کے دل میں مسلمانوں کا خوف ہونا چاہیے، وہ جان لے کہ اگر وہ ظلم و زیادتی کریں گے تو مسلمان بھی آگے سے خاموش نہیں رہیں گے۔ السلام علیکم۔